اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دتے کے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اچانک گاؤں سے چپ چاپ غائب ہو گیا۔ گاؤں سے دور نکل کر وہ ایک مدرسے میں جا پہنچا۔ مدرسے کے مولوی صاحب سے اس نے کہا کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ دتے نے مولوی صاحب کی کچھ اس طرح منت سماجت کی کہ مولوی صاحب کا دل نرم ہو گیا۔ انہوں نے دتے کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کر کے دتے نے 1 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد دتا اسی طرح خاموشی سے گاؤں واپس آ گیا۔ ہماری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے نہ اس کے غائب ہونے کا نوٹس لیا تھا اور نہ ہی واپس آنے کا۔ میرے اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی ہیں۔ دتا سارا دن خاموشی سے گاؤں میں مٹر گشت کرتا رہتا۔ چند ماہ گزر جانے کے بعد ایک دن وہ گاؤں کی بڑی مسجد کے بلند مینار پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مسجد کے مینار پر چڑھ کر اعلان یا اذان دیا کرتے تھے۔ دتے نے مینار پر چڑھ کر بلند آواز میں لوگوں کو بتایا کہ پچھلی رات جب میں سو رہا تھا تو خواب میں آ کر ایک فرشتے نے مجھے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگاتے ہی مجھے قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ لوگوں، یہ بہت بڑی کرامت ہے جو میرے ساتھ ہو گئی ہے۔ ان پڑھ دتے کے منہ سے یہ دعویٰ سن کر گاؤں والے حیران ہو کر رہ گئے۔ مسجد کے مولوی صاحب بھی اعلان سن کر گھر سے باہر نکل آئے۔ گاؤں والے سب کے سب بھی چودھری سمیت مسجد کے گرد جمع ہو گئے۔ گاؤں کا چودھری حقے کا کش لگا کر بولا، اوئے دتے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے اپنے دعوے کا؟ دتا بولا، چودھری جی، مجھ سے پورا قرآن پاک سن لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں قرات شروع کر دی۔ گاؤں والے دتے کی قرآن پاک کی روانی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ادھر دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ میرے گاؤں کے اور ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسی کرامات کے دیکھنے کے حد سے زیادہ شوقین ہیں۔ چٹے ان پڑھ دتے کی اس کرامت نے لوگوں کو پاگل سا کر دیا۔ تلاوت کے دوران چند جوشیلے دیہاتیوں نے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا۔ پنڈ کے مرد و زن جوش و خروش سے نعروں کے جواب دینے لگے۔ مولوی صاحب کا پورا دھیان دتے کی تلاوت کی طرف تھا۔ وہ دتے کی غلطی پکڑنا چاہتے تھے لیکن دتے کی تلاوت میں ان کو کوئی غلطی نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر مولوی جی نے اعلان کیا کہ دتے کی بتائی ہوئی کرامت حق پر مبنی ہے۔ مولوی جی کی بات سن کر گاؤں والوں کے جذبات اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کچھ تو خوشی سے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میرے گاؤں کے اور میرے ساتھ والے پنڈ کے لوگ ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ جذباتی ہو کر مینار پر چڑھنے لگے۔ انہوں نے اوپر پہنچ کر دتے کے ہاتھ پاؤں چوم کر عقیدت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرنے لگے جنہوں نے سب سے پہلے دتے کے ہاتھ پاؤں چومے تھے۔ خیر، ان عقیدت مندوں نے آنکھیں بند کر کے تلاوت کرتے ہوئے دتے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور بہت احترام سے مینار سے نیچے اتار لائے، جبکہ دتا آنکھیں بند کیے تلاوت میں مشغول تھا۔ دتے کے مینار سے نیچے اترتے ہی چودھری نے روتے ہوئے اپنے جیب سے ہاتھ ڈال کر 10 کا نوٹ نکالا اور دتے کے مٹھی میں دے دیا۔ باقی گاؤں والے بھی حسب توفیق دتے کی خدمت کرنے لگے۔ دتا اچانک پیر بن چکا تھا۔ اس کو کندھے پر اٹھا کر گھر پہنچایا، نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے بعد لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ وہ دتا جس کو اپنی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، اب اس کے لنگر پر غریب آ کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ قوالوں نے مستقل دتے کے گھر پر ڈیرے لگا لیے۔ محفل سما کا اہتمام کیا جانے لگا جس میں لوگوں پر حال طاری ہوتا۔ دتے کو اونچی سی مسند پر بٹھا کر اس کے سامنے قوالیاں کی جاتی۔ دھمالے ڈال کر گھر پورا دربار بنا دیا گیا تھا۔ قصہ مختصر، ایک دن دتا مر گیا۔ دتے کے مرنے کے بعد گاؤں والوں نے باقاعدہ عرس شروع کر دیا۔ ایک بار اسی مدرسے والے مولوی صاحب بھی دربار پر منت مانگنے آئے جہاں سے دتے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ ان مولوی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ کراماتی والے پیر کا دربار ہے جہاں منتیں مانی جاتی ہیں اور ہر کام ہو جاتا ہے۔ مولوی کو پیر کی کرامات کے بارے میں بتایا گیا۔
دتے کے مزار کو کونے میں لگی ایک بڑی سی تصویر پر اچانک مولوی صاحب کی نظر پڑی تو دیکھ کر بوڑھے صاحب کو اپنا ایک شاگرد یاد آ گیا۔ مولوی صاحب سیانے تھے، ساری کہانی سمجھ کر دربار پر دتے کی مریدوں کو اصل کہانی بتانے کی کوشش کی، مگر مریدوں نے مولوی کی ٹھکائی شروع کر دی۔ مرید دتا پیر جی کے خلاف ایک لفظ بھی سننے پر تیار نہ تھے۔ بامشکل مولوی صاحب لنگر کھائے بغیر ہی جان بچا کر بھاگ نکلے اور پھر دوبارہ دربار کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کی۔